ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ایک بار ایک شاعر کا بچہ اور ایک بادشاہ کا بچہ دو سفر کر رہے تھے، تو مولانا روم نے لکھا ہے، تو سفر کر رہے تھے تو وہاں جو ہے نا اس بادشاہ کے بچے نے یہ کہا کہ ادھر کہیں سونا ہے، مجھے خوشبو سی آئی ہے۔ تو وہ جب چلے تو وہ ایک جگہ تھا، تھوڑا سا سونا مل گیا کہیں، اس نے اٹھا لیا، کہنے لگا یار تجھے بڑی خوشبو آ گئی، کہا بادشاہ کا بیٹا ہوں، سونے سے پرانا تعلق۔ اب وہ آگے نکلے تو شاعر کا کہنے لگا یہاں کوئی تتلی پھنسی بھی ہے، اندر جنگل میں جا کے دیکھا تو تتلی پھنسی بھی تھی۔ اس نے کہا تجھے تتلی کا درد پتا ہے؟ کہنے لگا میں شاعر کا بیٹا ہوں، مزاج تھوڑا حساس رکھتا ہوں۔ اور اسلام مولا علی سے پوچھا گیا اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا جو زیادہ حساس ہے۔ تو اسے بس سنے دھیان سے۔ تو عورت وہ کام وام کرتی تھی، اب وہ شادی کا وقت قریب آ گیا اور شادی کا وہ عید کا وقت قریب آ گیا، تو بیٹے نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی اب چلو ہم لوگ شاپنگ کر لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کر لو۔ شاپنگ کے لیے یہ لوگ جانے والے تھے تو بیوی نے، وہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا ماں کو بھی لے چلوں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے لے چلو۔ تو پھر بعد میں عورت بولی اس بڑھیا کو لے کے جاؤ گے تو ہماری شاپنگ کیسے ہو پائے گی، یا ایسے ہی لے جاؤ آج مجھے کل لے جانا۔ اس نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم، بھئی کوئی چاہے کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، کوئی بہت دیر سے پریشان ہو رہا ہے، لوگ تقریر نہیں کرتا، ختم ہم تقریر کر رہے ہیں یار، بولے جا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بولنے دو بھائی۔ ایک ہی چائے والے نے سب کو پریشان رکھا رہا ہے، یہاں تو نرے چائے والے ہی لوگ ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہاں جہاں آ رہی ہے مسئلہ ہی یار ختم ہو گیا۔ منع کر رہا ہوں یار، میں ایک زمانے تک کبھی حضور کے ذکر کی بھی سید صاحب نے پی لی ٹھیک ہے، اور وہ سبھی دنیا کو پلاؤ گے چائے تو کیا مطلب ہے؟ بس آخری بات کر رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور ختم کر رہا ہوں۔ میں بڑے حساس پہلو پہ بات کر رہا ہوں اور وہ ادھر جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے بات کو۔ ہاں سمجھ بات کی، مثالیں دے رہا ہوں پھر بھی سمجھ نہیں پا رہے، آگے بات کر رہا ہوں۔ میں ماں کی بات کر رہا ہوں بھائی، ماں کی، ہاں ماں کی بات کر رہا ہوں میں، ماں باپ کی۔ ہاں ماں باپ کون ہے؟ ماں باپ وہ ہے، حضور نے فرمایا جس سے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی۔ ہاں اگر کعبے کا گلاف پکڑ کے مر جائے ماں باپ ناراض ہو تو جہنمی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہاں اس کی بات کر رہا ہوں، ماں باپ کی۔ تو بیوی نے کہا اسے لے کے جاؤ گے تو میں تو نہیں جاؤں گی۔ تو اس نے کہا کہ امی سے میں لکھوا لیتا ہوں۔ تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان تم لکھ کے دے دو، جو بھی تمہیں چاہیے ہوگا میں تمہیں لا کے دے دوں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹے اچھا، وہ برتن دھو رہی تھی، اس نے ہاتھ صفا کیا اور ایک پرچہ لکھا، اس میں بڑا ہی درد تھا۔ اس نے پرچے کو لکھا اور کہا ایک خط جا کے کھولنا تو بازار میں، یا مت کھولنا۔ اور جیب میں رکھا چلا گیا، بیوی کے کپڑے، یہ دکان وہ دکان، ادھر ادھر کپڑے، بچے کے کپڑے، اس کے کپڑے، اب سب پسند ہو گیا۔ شام کا وقت آیا تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کھول لوں امی کا خط؟ کہا لگے کھول لے، دیکھے کیا کیا لکھا ہے، تمہاری ماں نے گاؤں کی رہنے والی کیا کیا فرمائش لکھی ہے، لکھو۔ تو اس نے جو ہے وہ خط لکھا، تو اس نے خط جو ہے وہ پڑھا، اور جب خط کو اس نے پڑھا تو وہ کھڑا تھا، کھڑے سے بیٹھ گیا اور چیخیں مار کے رونے لگا۔ لوگوں نے دیکھا تو کیا ہو گیا، بھیڑ لگ گئی مال میں، کیا ہوا بھائی؟ تو خط اس نے دے دیا۔ تو ایک نے زور سے پڑھا تو ساری محفل رونے لگی۔ پھر بی بی کو جب آواز آئی تو وہ بھی انسان کی بچی تھی، ہلکی پھلکی رونے لگی۔ خط کیا لکھا تھا؟ خط میں لکھا تھا میرے بیٹے آج تو نے مجھ سے 32 دن کے بعد پوچھا ہے کہ تجھے کیا چاہیے۔ میرے بیٹے میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، کچھ پتا نہیں کب میری سانسیں بند ہو جائیں، کچھ پتا نہیں کب میرا انتقال ہو جائے۔ میرے بیٹے مجھے جو ہے وہ دولت میرے گاؤں میں بتھیری تھی، کپڑے بھی تھے، دنیا کی چیزیں تھیں، میں اپنے بیٹے سے ملنے آئی تھی، مگر آج 1 مہینہ ہو گیا تو نے مجھے اگنور کرتا رہا۔ ہاں اب تو عید کا تحفہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تجھے عید پہ کیا چاہیے۔ تو میرے بیٹے بس عید آنے والی ہے، اب جو ہوا اب تک وہ ہوا ٹھیک ہے، مگر عید والے دن تو اگر یہ چاہتا ہے مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو تو میرے پاس کچھ دیر بیٹھ جانا، میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو زمانے کے لیے ڈاکٹر انجینئر بنا ہوگا، میرے لیے میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے،
میرے بیٹے مجھے آج بھی وہ دوپہر بھلائے نہیں بھولتی جب میں تجھے گود میں لے کے جو ہے وہ تجھے دھوپ میں لے کے جاتی تھی. رات کو مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب تو پوری رات رویا ہے اور میں پوری رات آنکھیں میری سوج گئی نہ سونے کی وجہ سے, تیرے پیٹ میں درد ہوتا, پوری رات میں اور تیرا باپ بیٹھے رہتے تھے. مگر میرے لال اب جب عید آئے نا تو بس تحفہ یہی دینا, مرنے سے پہلے میرے پاس بیٹھ جایا کر. آج فیس بک کے لیے ٹائم نکلا ہے, دوستوں کے لیے, ماں کے لیے ٹائم نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے سے مکے حج کرنے کے لیے جا رہا تھا. حضور ایک جگہ پہ پہنچے اور اتنا روئے کہ حضور نے, میں نے کبھی اتنا روتی نہیں دیکھا, ایک وادی پہ ایک ٹیلے پہ. میں نے پوچھا حضور یہ کون سی جگہ ہے جو آپ روتے ہیں؟ صحابہ بھی رو رہے تھے. ارشاد فرمایا تم عمر دیکھتے نہیں, یہ میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. ام ایمن کہتی ہیں وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مدینے سے مکے کی طرف لیا تھا اور وہ چل رہے تھے تو راستے میں طبیعت امی کی خراب ہو گئی, تو تپتی ہوئی دھوپ میں حضور کی والدہ نے حضور کا ہاتھ ایسے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا میرے لال محمد مجھے فخر ہے کہ میں نے تجھے جنا ہے. دنیا میں ہر چیز کو, نئی چیز کو پرانا ہونا ہے, مجھے بھی دنیا ایک دن چھوڑ کے جانی ہے. مگر میرے بیٹے میرا دنیا میں نام ہمیشہ رہے گا کیونکہ میں نے تیرے جیسا لال جو پیدا کیا. مگر میرے لال تجھے میں اللہ کے حوالے کرتی ہوں اور میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو رہے ہیں میرے بیٹے یہ سوچ کر کے کہ تیرا باپ بھی نہیں اور میں بھی جا رہی ہوں, مگر تجھے اللہ کے حوالے. ام ایمن کہتی حضور کچھ نہیں بولے تب تک, مگر اس کے بعد جیسے ہی حضور کی والدہ کی آنکھیں بند ہوئی اب حضور نے ہاتھ پکڑ لیا اور آواز دیتے ماں, تو ماں بولی نہیں. تو پھر چہرے پہ آواز دی ماں, تو ماں بولی نہیں. پھر حضور نے زور سے کہا ماں, کہتے اس بار زور سے کہا, پھر کہا ماں, کہتے پھر جب ماں کہا تو ایسا لگتا تھا ابوا کے سامان ٹیلے رو رہے ہیں, ایسا لگتا تھا ساری ریت حضور کے ساتھ رونے لگی ہے. کہتی حضور کو میں نے گوشت میں الگ ہٹایا, حضور کی والدہ کی قبر بنائی اور پھر میں جب ٹیلے سے نیچے اتری تو حضور نے اچانک زور سے جھٹکے سے میرا ہاتھ چھڑایا اور اوپر دوڑتے چلے گئے. اللہ اکبر. اور جانے کے بعد پتھروں سے چپٹ کے روتے ہیں, ماں ماں کرتے ہیں. یہ کیوں؟ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی پھوپھی, اس کی تائی, اس کی خالہ ہوتی ہے. مگر میرے حضور یار بڑھاپے میں کوئی یتیم ہو جائے نا تو وہ رونے لگتا ہے ماں کا سایہ. میرے حضور کیوں رو رہے تھے؟ چونکہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے پھوپھی تائی خالہ ہوتی ہے, چاچا ہوتا ہے, دادا ہوتا ہے. مگر حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ خالہ ہے, نہ پھوپھی ہے, ماں چلی گئی, روتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے یہ ٹانگیں نا اپنی سینے تے لگا لی اور سسک کے روتے تھے. اللہ اکبر. مکے جا رہے ہیں, اللہ مکے کو فتح کرنے کے لیے کالا امامہ بنا ہوا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے حضور کو روتے دیکھا تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ رو کیوں رہے؟ یہ تو مکے کا خوشی کا دن ہے. فرمایا خوشی کا تو دن ہے, مگر آج میری ماں آمنہ ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی. میں کہتا ہوں یار ماں سے محبت کرو, اگر ماں دعا کر دے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. ماں دعا کر کے انسان کو ولی بنا. ماں سے محبت کرو, ماں سے پیار کرو, اللہ آپ کو ماں کا پیارا بنائے. اور نوجوانوں بس ایک آخری بات کر رہا ہوں آپ سے اور بات میری بس ختم ہو گئی.